فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا تو چار مجتہدین میں بھی تو اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باوجود بھی سب ایک ہی فرقے میں آتے ہیں۔ چاروں مجتہدین میں جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ صحابہ میں بھی موجود تھے، تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہا جاتا، یہ تو صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو اس کا مطلب صحابہ نے کیا فرقے بنا لیے تھے؟ تو فروعی مسائل کی بیس پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں کہلاتا، جو بیسک چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ فرقہ واریت کہلاتا ہے۔ چلو مجھے ایک وضاحت کا موقع مل گیا، میرے خلاف ابھی ایک کلپ آیا ہوا ہے، کوئی خاتون نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ خاتون نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا، بہت افسوس ہوا کہ اتنا مشہور آدمی اور مذہبی اسکالر جب اس طرح کی بات کرے گا تو عوام بیچاری کہاں جائے گی۔ یہ پورے الفاظ تو مجھے اس خاتون کے یاد نہیں، مطلب اس کا یہی۔ انٹرویو لینے والے نے، پوڈ کاسٹ والے نے پوچھا جی کیا کلپ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ان کا میں نے بیان سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے، تو وہ جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا، 73 میں سے ایک ہوگا نا وہ، تو اس کو فالو کرو، اور ان 73 کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو 72 ہوں گے اس کے علاوہ۔ تو افسوس کی بات ہے، ان کو تو کہنا چاہیے تھا ان فرقوں کو ختم کرو، لیکن یہ کہہ رہے نہیں، ان میں سے ایک فرقے کو فالو کرو، تو یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ان فرقوں کو ختم کر کے کس پہ آ جاؤ، ان قرآن و سنت پہ آ جاؤ۔ تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی، تو مطلب کیا ہے، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا، تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ کیا خیال ہے، حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی، تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے، فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں، 73 فرقوں کو لا کے 72 کو بم سے اڑا دو، جو ایک بچے وہ جنت میں۔ یہ کر سکتے ہو آپ؟ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ، کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے، فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا۔ 73 اگر فرقے ہیں تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں؟ عیسائی، یہودی اور ہندو، سکھ، بدھسٹ، پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے نکلیں گے۔ تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں۔ اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی کہ سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوگا یہ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، جس نے ادھر آنا ادھر آ جائے، ادھر جانا ہے اتھے چلا جائے، لیکن لڑو نہیں آپس میں، نفرتیں نہیں پھیلاؤ، یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت۔ کیا خیال ہے؟ تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی، ہندوؤں کے مندر بھی تھے، سکھوں کے بھی، وہ گردوارہ کہتے، سکھوں کے بھی تھے، عیسائیوں کے بھی چرچ تھے، سب جا رہے تھے، اسلام واضح تھا بھائی یہ اسلام ہے، جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے، ختم۔ تو اسی طرح فرقہ واریت جو ختم ہوگی نا وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا، یہ والا جہنم میں جائے گا، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط، یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط، عیسائی غلط، سکھ غلط، اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے ٹھیک ہے، ایک دن ہوگا، 2-4 دفعہ تو چلتا ہے، 6-8 دفعہ ہوگا، بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی، تو اسلام کو ایکسپوز کر، بتا توحید کیا ہے، ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے ایسے۔ تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے، وہ تو نبی نے کہہ دیا، وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں، ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہیں، لیکن ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ہونے والے ہیں، اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے، جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن اس میں ایک طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے، اہل حدیث ایسے، شیعہ ایسے، فلانا ایسے، ڈمکانے ایسے، اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ابو داہر اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے، تو خارج ہی کر دو بھائی تم۔ کیا خیال ہے، اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو، تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے، تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا، یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ ہو نہیں ایسے، یہ میرے پاس آئے، میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے، اب یہ کیا یار، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی، یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا، یہ دیکھو یہ چوری، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ، لیکن بھائی ہے میرا، میں کسی سے، میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور مسلح میں اس کو لے آیا، تو یہاں نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آپ بولو گے یار اس تکلف کی، گندا مجھے اتنا کر دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا، اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو، سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو، وہ الزام بھی غلط ہو، چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو، سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو، تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی، پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی، اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے، اس سے تو اور بڑھیں گے، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے، جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا، نہیں کرنا ہوگا